حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1904 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام لاہور تشریف لے گئے تو وہاں ایک جلسے میں آپ نے تقریر فرمائی. ایک غیر احمدی دوست شیخ رحمۃ اللہ صاحب وکیل بھی اس تقریر میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ دوران تقریر میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سر سے نور کا ایک ستون نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس وقت میرے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا دیکھو وہ کیا چیز ہے. انہوں نے دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ تو نور کا ستون ہے جو حضرت مرزا صاحب کے سر سے نکل کر آسمان تک پہنچا ہوا ہے. اس نظارے کا شیخ رحمۃ اللہ صاحب پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی دن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی. حضرت میاں غلام محمد صاحب رائیں پھر اچیچی ضلع گرداسپور روایت کرتے ہیں کہ میں نے 1907 میں بیعت کی اور متواتر ہم اسی طرح جمعہ پڑھنے جاتے رہے. بعد میں حضور لاہور گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ حضور اسہال کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے اور مخالفین نے مشہور کیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وفات کے بعد حضور کا چہرہ سیاہ ہو گیا نعوذ باللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اپنے لڑکوں ابراہیم اور جان محمد کو ساتھ لے جایا کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں. تو یہ دونوں لڑکے حضور کے پاؤں کو چمٹ جاتے تھے اور حضور بڑے خوش ہوتے تھے. اور جب حضور وفات پا گئے میں ماں جماعت و ماں اپنے ان بچوں کے قادیان پہنچا اور لڑکوں کو بھی حضور کا چہرہ دکھایا اور آپ بھی دیکھا. اور لڑکے بار بار مجھے کہتے اے لالا ہمیں میاں کا چہرہ دکھا، اور سخت روتے کہ جب ہم آتے تو حضور کو لپٹ جاتے، اب ہم کس کے ساتھ لپٹیں گے. اس طرح کوئی 4 دفعہ حضور کا چہرہ ان کو دکھایا. جس طرح ہم سنا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، ویسا ہی ان کا نورانی چہرہ ہے. اس سے پہلے نہ کوئی ایسا ہوا اور نہ آئندہ. گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل تھے، یہ ان کے عکس ہیں. یعنی جو نعوذ باللہ کو دشمن نے مشہور کیا ہوتا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ہم نے تو چہرہ دیکھا کہ سنا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا چہرہ مبارک نورانی تھا. تو یہاں بھی ہمیں نور نظر آیا کیونکہ وہ ذل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ تو اصل تھے، یہ ان کے عکس ہیں. اور پھر حضرت مولوی نور الدین صاحب کی بیعت کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے. اور پھر کہتے ہیں ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے تبلیغ کرنی شروع کر دی. رجسٹر روایات صحابہ میں سے کچھ واقعات میں نے لیے تھے، ویسے بے انتہا واقعات ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ بھی بیان ہوتے رہیں گے. اب میں بعض ایسی روایات بیان کروں گا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کے روحانی معیاروں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نور سے حصہ پانے کی وجہ سے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتی ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے انتخاب خلافت کے وقت بعض دنیا داروں پر ابتلا آیا اور جماعت سے علیحدہ بھی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو محفوظ رکھا اور بعض کی فوری رہنمائی بھی فرمائی. اس ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد احمدیہ پشاور میں بیٹھا ہوا تھا. میرے پاس مکرمی میاں شمس الدین صاحب امیر جماعت احمدیہ پشاور بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھ پر اچانک کشفی حالت طاری ہو گئی. میں نے دیکھا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے ہیں. آپ کا دل مجھے سامنے نظر آ رہا تھا جس میں کئی روشن سورج چمک رہے ہیں، جن کی چمک اور روشنی بڑے زور کے ساتھ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. اور آپ کے دل کے سامنے میرا دل ہے جس میں بلب کی روشنی کے برابر روشنی نظر آتی ہے. جو بزرگ تھے، نیک فطرت تھے، سعید فطرت تھے، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ بیعت میں شامل فوراً ہو گئے تھے، پھر بھی مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بعض کشوف اور رویا دکھاتا ہے.
ایک روایت ہے مکرم سونے خان صاحب سٹیانہ ہوشیارپور کی، کہتے ہیں اب میں صداقت خلیفہ ثانی بیان کرتا ہوں جو میرے پر ظاہر ہوئی۔ جس وقت احرار کا زور تھا اور مستریان نے حضور پر تہمت لگائی تھی، یہ ایک اور واقعہ ہوا جب احرار نے شور مچایا اور اندرونی فتنہ بھی اٹھا اور بیرونی فتنہ بھی اٹھا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ میرے پیر کی عزت رکھ، وہ تو میرے مسیح کا بیٹا ہے۔ بہت دعا کی اور بہت درود شریف اور الحمد شریف پڑھا اور دعا کرتا رہا۔ تو کہتے ہیں خواب عالم شہود میں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے بیان کیا کہ مشرق کی طرف بڑا گاؤں میں مولوی آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دینا ہے، اور بندہ اور برکت علی احمدی اور فتح علی احمدی کو ساتھ لے کر خواب ہی میں ان کی طرف روانہ ہوئے، یعنی وہ ان کو لے کے 3 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں جب ہم موضع پنڈوری قد میں پہنچے اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا اور میں نے امام بن کر ہر 2 احمدی کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اتنے میں خیرت خان اور غلام غوث احمدی پھگلانا بھی آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر 2 چاند ہیں، ایک چاند بہت روشن ہے، دوسرا چاند مربع شکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بے نور ہے، روشنی نہیں ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس میں روشنی ہونے لگ گئی، غرض کہ وہ چاند دوسرے چاند کے برابر روشن ہو گیا۔ میں نے دعا کی کہ یہ دونوں ایک قسم کی روشن ہو گئے ہیں۔ اس وقت مجھے ندا ہوئی، آواز آئی کہ پہلا چاند مرزا صاحب یعنی مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور یہ دوسرا چاند جو اب روشن ہوا ہے یہ میاں بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی ہیں۔ اس خلیفہ ثانی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے موعود بیٹے تھے، جن کے بارے میں بے شمار پیش گوئیاں پیدائش سے پہلے تھیں۔ مسلم موت کی پیش گوئی سب سے مشہور ہے اور ہر احمدی جانتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں باوجود انتہائی نامساعد حالات کے تبلیغ اسلام اور انوار محمدی پھیلانے کا بہت وسیع کام ہوا ہے۔ اس وقت بھی فتنے اٹھتے تھے اور اب بھی وقتاً فوقتاً بعض فتنے اٹھ جاتے ہیں اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اٹھتے ہیں۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے جماعت میں بیچارہ کوئی مجذوب جس کا دماغ ہل جائے تو اور جس کو کچھ سوجے نہ سوجے کم از کم وہ مسلم موعود ہونے کا ضرور دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اصل خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت تو بیچارے مجبور ہیں، دماغی حالت ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھڑکانے والے، اس فتنے میں شامل ہونے والے بعض ایسے لوگ جو جماعت میں رہ کر اس فتنے کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقیناً منافق ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو پھر جماعت کو بھی چھوڑتے ہیں اور اس کی پشت پناہی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ فساد پیدا کیا جائے اور جماعت میں رکھ نہ ڈالا جائے۔ باقی جہاں تک سوال ہے مسلم موعود ہونے کا، وہ تو ایسی واضح دلیلیں ہیں کہ کوئی بیوقوفی ہو تو ہو جو اس پہ یقین نہ کرے۔ ایک اور روایت ہے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ خاکسار نے ایک دفعہ سیدنا حضرت خلیفہ ثانی کی خدمت میں تحریر کیا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد حضور کے فیضان سے مجھے غسل دماغ نصیب ہوا ہے۔ اب اگر قلبی غسل اور انارت کا افاضہ حضور کے طفیل ہو جائے تو دماغ کے ساتھ قلب بھی منور ہو جائے گا، یعنی جو باطنی نور ہے وہ بھی مجھے پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد حضور نے قادیان کی مسجد مبارک میں مجلس علم و عرفان میں تقریر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد 12 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور 12 دفعہ دروشی پڑھا کریں۔ یہ ہدایت زیادہ تر ممبران خدام الاحمدیہ کو تھی،
لیکن خاکسار نے اسی دن سے اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا اور آج تک بالالتزام اس ہدایت پر عمل پیرا ہے۔